مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق اللہ العظیم. اے مومنو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کرتے ہوئے اور نماز قائم کرتے ہوئے. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں جان کی بازی ہار دیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں. تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کے بارے تمہیں معلوم نہیں ہے. اے مومنو، تم کفار کے مقابلے میں اپنی طاقت اور قوت کو تیار رکھو، ہر طرح کی تیاری کر رکھو اور اپنے گھوڑوں کو بھی تیار رکھو. جہاد کی تیاری تمہاری مکمل ہونی چاہیے اور اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا دوسروں کو بھی، جن دشمنوں کو تم نہیں جانتے اللہ تو خوب جانتا ہے. اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، تمہارا حق مارا نہیں جائے گا بلکہ محفوظ ہے. صدق اللہ العظیم. احباب گرامی، اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش کے پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء سید الاتقیاء سید الصلحاء امام الاولین والآخرین سید المؤمنین والمتقین امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے. رب کائنات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ کامل اور رول ماڈل سمجھتے ہوئے اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اس کی امانت ہے، بلکہ زندگی میں ہر ملنے والی نعمت بھی امانت ہے. ہمیں ہر نعمت کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. یہ چند سانسیں اگر عطا ہوئی ہیں تو اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہیں یا کہ نافرمانی میں ان کو صرف کیا ہے. والعیاذ باللہ. سامعین و حاضرین، اور اس زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ نے یہ بھی اصول بیان کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا زندگی گزارو گے، یہ تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے، مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. من الخوف، کبھی دشمن کا خوف تمہیں ڈرائے گا، پریشان کرے گا. تمہیں اللہ کے اوپر امید و یقین کو
وابستہ رکھنا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ والجوع، کبھی مالی کمی، کبھی بھوک آ جائے گی، کبھی آپ کا سٹیٹس نیچے گر جائے گا، آپ نے ہمت نہیں ہارنا ہے، وقت آئے گا آپ کو پھر دیا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ، کبھی آپ کے قریبی آپ سے جدا ہو سکتے ہیں، کوئی قریبی جان دنیا سے جا سکتی ہے، آپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے پیاروں سے جدا بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ والثمرات، 5ویں نمبر پر فرمایا کہ آپ کے پھلوں میں، آپ کی روزی روٹی میں بھی کمی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح سے کسی کو آزمایا جا سکتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جس کو ہم آزمائیں گے، اگر تو وہ ان حالات میں، ان مشکل مراحل میں، ان کٹھن احوال میں اللہ پہ امید رکھتا ہوا، یقین کرتا ہوا صبر کے دامن کو ہاتھ میں تھام لے گا، صبر کرنے والے کو خوشخبری ہے، جو یہ کہہ دیتے ہیں ہر پریشانی میں ایک ہی جملہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بھی اللہ کے، جو کچھ دیا تھا وہ بھی اللہ کا، جو اس نے واپس لے لیا وہ بھی اس کی امانت تھی، بلکہ ہم نے بھی اس کے پاس واپس پلٹنا ہے، یہ جان بھی امانت ہے، کوئی پریشانی نہیں، اسی نے دیا اور اس نے اپنی مرضی سے لے لیا۔ جب اس نے دیا تو ہم دینے پر راضی، جب وہ لینے پر راضی تو ہم واپس دے کر راضی ہیں، ہر حال میں کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی گزارتے ہوئے تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے مختلف مصیبتیں آ سکتی ہیں، تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اب اس میں پہلے نمبر پہ جو بیان ہوا ہے وہ ہے من الخوف، دشمن کا خوف، خواہ وہ اسلام کا دشمن ہو یا تمہاری سرحدوں کا دشمن ہو، تمہارے ایمان کا دشمن ہو، تمہاری جان کا دشمن ہو، تمہارے پیاروں کا دشمن ہو، اپنوں کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، یہ مت سمجھا کرو۔ یہ بات پہلے ذکر ہوئی تھی۔ اللہ کے بندو، اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے ہمیں ایک درد دل رکھنا چاہیے، جب کسی پر بیتتی ہے تو یہی سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اور اس کا درد ہمیں کسی نہ کسی حد تک تو ضرور محسوس ہونا چاہیے۔ اگر محسوس ہوتا ہو تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتے ہیں جب اس پر مصیبت آتی ہے، اور اگر کسی کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتے ہیں پھر اس وقت سمجھ آتی ہے جب اپنے سر پہ آن پہنچتی ہے، آن پڑتی ہے، لیکن اس وقت اللہ کی مدد اس طرح شامل حال نہیں ہوتی جس طرح ان کو ملتی ہے جو دوسروں کے درد میں اپنا درد محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال ایک الگ پہلو ہے۔ احباب گرامی، ان 5 طرح کی آزمائشوں میں رب نے سب سے پہلے من الخوف کا ذکر کیا ہے، دشمن کا خوف، مستقبل کے تاریک ہونے کا خوف، کامیابی کے چھن جانے کا خوف، خطرہ منڈلاتا ہوا پہاڑ کی طرح جیسے سر پہ گرنے ہی والا ہے، یہ کیفیت جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی تھی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، آپ کے اوپر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا، ڈرنے لگے، پریشان کہ کوئی پتہ نہیں ابھی آن پڑے، ابھی آن گرے۔ ایسا خوف ہو سکتا ہے جیسے آج آپ فضاؤں میں، ہواؤں میں اور میڈیا پہ اور گلی محلے میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایمان ہے نا کہ ہم نے خوف کو بھی اللہ کے فضل سے اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا ہے۔ اس نعمت پر بھی کہہ دیجیے الحمدللہ۔ یقین جانیں، آپ اپنے دشمن کی خبر لیں، چیخ رہا ہے، اپنا سر پیٹ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ یہی ایک فرق ہے۔
یہی ایک فرق ہے. وہ بھی 5-6 فٹ کے انسان ہیں اور ادھر بھی وہی. لیکن کیا فرق ہے کہ یہاں پر خوف تو طاری نہیں ہونے دیا جا رہا, بلکہ کئی تو اللہ کے بندے یہ اس کیفیت کو بھی ذرا مزاحیہ لے رہے ہیں, مزاحیہ صورت بناتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے بنانا چاہیے یا نہیں, لیکن میں یہ صورت حال بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایمان ہی کی وجہ سے ہے کہ جانگنوں نے مذاق بنائی بیٹھی. یہ ایمان ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی سر پہ مسلط نہیں کیا. کیا ہو جائے گا, میکسیمم کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مر جائیں گے نا بھائی. کس کے پاس جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اسی اللہ کے پاس جائیں گے نا, تو ہمیں یقین ہے اس کی جنت میں داخلہ ممکن ہو سکے گا. یہی ایمان ہے, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. کیوں جی یہی ہے نا, ایک ہی تو بات ہے. ان کو پتہ نہیں ہے جس وقت وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, سازش کر رہے ہوتے ہیں, برے ارادے اور ناکام پلان بنا رہے ہوتے ہیں, اس وقت یہ ایمان والے اپنے رب سے شہادت مانگ رہے ہوتے ہیں, اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہی تو وجہ ہے. دیکھا نا آپ نے جن مراکز کو ٹارگٹ کیا گیا وہاں پر فجر کی جماعت ہوئی کہ نہیں؟ باجماعت لوگوں نے فجر پڑھی یا بھاگ گئے؟ نہیں, اتنے نہیں جانا. کیوں جی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے بھی بڑی بات, تہجد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے اللہ کے فضل و رحمت سے. بزرگ آپ کے سامنے باتیں موجود ہیں, آپ نے دیکھی اور سنی اور پڑھی ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک ہی فرق ہے بڑا واضح, اور وہ ہے ایمان کی دولت. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان اور مضبوط عقیدہ عطا فرمایا ہے. اللہ اس کو مزید مضبوطی عطا فرما دی. اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں آزمائیں گے, ڈرائیں گے, اور کبھی کبھی تو بہت زیادہ ڈر لگنے لگ جائے گا, کبھی ڈر بہت زیادہ ہو جائے گا. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان حالات میں مجھے اور آپ کو ایک معزز شہری ہوتے ہوئے اپنا رول پلے کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات, رب سے تعلق مضبوط رکھیے میرے بھائیوں. یہ نہیں کہ جنگ میں اب ہم اللہ سے دور ہو جائیں, ڈر جائیں, گھبرا جائیں, گھر بیٹھ جائیں. نہیں, ہرگز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کتب حدیث میں جب آپ بخاری شریف کھولیں, مسلم شریف کھولیں, مشکات شریف کھولیں, آپ کو ایک چیپٹر نظر آتا ہے باب صلاۃ الخوف, نماز خوف کا بیان. نماز خوف کیا ہوتی ہے؟ جو دشمن کے سامنے تیر اٹھائے ہوئے, نیزہ پکڑے ہوئے, بندوق اور کلاشن کو تانے ہوئے, تلوار کو سونپتے ہوئے, آپ نے اس حالت میں بھی رب کے سامنے جھکنا ہے, نماز پڑھنی ہے. اس کو نماز خوف کہتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک ڈر کی فضا ہے نا. آپ میدان کارزار میں اترے بھی ہوئے ہیں, سامنے سے گولیوں کی برسات ہو رہی ہے, آپ نے اس حالت میں بھی رب سے تعلق مضبوط رکھنا ہے. اتنی بڑی بات ہے. وہ الگ بات ہے تو اس میں طریقہ سکھایا گیا ہے. اگر ہو سکے تو 2-2 رکعتیں پڑھ لیجئے, ہو سکے تو ایک جماعت پڑھ لے اور دوسرا گروپ وہ دفاع کر لے, اور دوسرا گروپ جب فارغ ہو جائے تو پھر جنہوں نے نہیں ادا کی وہ نماز ادا کر لے. اگر نہیں ہوتا تو بھائی ایک ایک رکعت ہی پڑھ لو. مختلف طریقے سکھائے گئے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ نماز معاف ہے. اتنی خطرناک صورتحال میں بھی کہا رب سے تعلق مضبوط رکھنا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے معزز شہری ہونے, معزز پاکستانی ہونے کے ناطے سے پہلا جو فرض ہے, جو میری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں. عبادت پہلے سے بڑھا دیں, دعائیں پہلے سے بڑھا دیں, فرض نمازوں میں بھی قنوت نازلہ کا اہتمام ہو, اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے لیے اور افواج پاکستان کے لیے, مجاہدین کے لیے ہاتھ بلند کرے. پہلی بات کہ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں, پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھیں, اللہ کی طرف قدم اٹھائیں. پہلا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم کافروں سے لڑنے لگو، تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے، تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، میدان کارزار میں اترو، فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں اس بات کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے صحیح بخاری میں، کہ جو میدان کارزار سے پیٹ پھیر کر بھاگ آتا ہے، کیونکہ مومن ہو اور گھبرا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص ایسی صورتحال میں بھائی کہ جب ہمارے ایمان کو خطرہ، نعوذ باللہ، ہماری جانوں کو خطرہ ہو، ہماری سرحدوں کو خطرہ ہو، ہمارے دینی مراکز اور مدارس کو خطرہ ہو، ہمارے بچوں اور بوڑھوں کو تحفظ نہ دیا جا رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں فَاثْبُتُوا، قرآن کہہ رہا ہے 10واں پارہ پہلا صفحہ، فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، استقامت اختیار کرو، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، گھبرانا، اور یہ کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اب اس صورتحال میں شیخم والوں گھبرانا نہیں ہے، قصور والوں گھبرانا، پاکستان والوں تم نے گھبرانا، اللہ کہتے گھبرانا نہیں ہے، اور ہمارا ایمان کہتا ہے کہ جی اللہ آپ نے کہہ دیا تو ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے تیار ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ جی امن فرما دیں، ہم امن کے متلاشی ہیں، امن کے خواہاں ہیں، امن کا پیغام دینے والے ہیں، امن کے دائی ہیں، لیکن اے میرے مولا اگر تیری طرف سے آزمائش آ گئی یا آ چکی ہے تو ثابت قدمی عطا فرما، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ایک ایک ذرہ قربان ہے، ایک ایک سانس قربان ہے، ایک ایک لمحہ قربان ہے، ایک ایک نعمت قربان ہے، اس اسلام کے تحفظ کی خاطر، ایمان کے تحفظ کی خاطر، مساجد اور مدارس اور مراکز کے تحفظ کی خاطر، اور اس سرزمین لا الہ الا اللہ کے تحفظ کی خاطر جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ قائم ہوئی، اس میں بسنے والے ایک ایک باسی اور ایک ایک فرد مومن اور ایک ایک انسان کے تحفظ کی خاطر اللہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نے کہا ڈٹے رہو، گھبرانا نہیں، اے میرے مولا ہم سب وعدہ کرتے ہیں ہم گھبراتے نہیں ہیں، کہہ دیجئے انشاءاللہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے فَاثْبُتُوا، آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر زیادہ کر دو۔ تسبیحاں اگرچہ تسبیح سے ڈائریکٹ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی تسبیح نال کوئی دشمن نے مرنا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے بھئی تسبیح سے دشمن نے مرنا ہے، سبحان اللہ زیادہ کرنے سے دشمن نے مرنا ہے، وہاں تو تلوار چاہیے، تیر چاہیے۔ اس کملے کو نہیں پتا جس نے 313 کو فتح عطا فرمائی جب کچھ بھی نہیں تھا، تلواریں کتنی تھی، کتنے تیر تھے، تعداد ہی دیکھ لیجئے، اور دوسری طرف ہر چیز اویلیبل، جس اللہ نے اس حالت میں سرخرو فرمایا ہے، یہ سبحان اللہ ڈائریکٹ دشمن کو تلوار تو نہیں مارتی ہے، لیکن جس نے تلواروں میں اثر پیدا کرنا ہے، یہ ہماری سبحان اللہ اس رب کو راضی کرتی ہے، وہ رب کامیاب فرماتا ہے۔ تو اس لیے ذکر زیادہ کرنا ہے، ذکر اتنی آسانی، ذکر اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے کرنا ہے۔ تو بھئی آج سے تسبیحات اور ذکر و اذکار بڑھا دیں گے کہ نہیں؟ یہ ذکر ہم ادھر بیٹھ کے افواج اور مجاہدین لڑ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو اللہ معاف فرمائے اور توفیق عطا فرمائے، جو کمی رہ رہی ہے اگر خدا نہ خواستہ تو اللہ اس کمی کو پورا فرما دے۔ ہم نے پیچھے بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ مرکز نور تو ان میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ایمان مضبوط رکھو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہماری ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ایمان والو
جہاں تمہاری یہ ذمہ داری ہے ذکر، نماز، دعا، صبر اور ڈٹ جانا، ثابت قدمی اختیار کرنا، وہاں پر تمہارے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تم آپس کا جو اختلاف ہے وہ ختم کر دو۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ اگر گھر میں دو بھائیوں کا اختلاف ہو، تین بھائی لڑے ہوئے ہیں آپس میں، اگر چور حملہ کر دیتا ہے، بیرونی دشمن پہنچ جاتا ہے، تو کیا آپس کی دشمنی کو اسی طرح جاری رکھیں گے، بحال رکھیں گے اور دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے، یا چند لمحوں کے لیے وہ دشمنی فراموش کر کے بھلا کے بیرونی دشمن کو ناکوں چنے چبوائیں گے؟ بتائیں ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے یہ دنیا کے معاملے میں؟ کیا ہوتا ہے جی؟ بھائی دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، لڑتے ہیں آپس میں، باہر سے دشمن آیا ہے، اس نے حملہ کیا ہے، اب کیا وہ یہ دیکھیں کہ نہیں میں ان کا کیوں کرا ہو، کہ میں اس کا کیوں کروں، میں اس کو سپورٹ کروں؟ کیا کوئی ایسا کرتا ہے دنیا میں؟ معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ مجموعی لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت وہ کہتے ہیں بھائی اس نے چار دیواری کے تقدس و ممال کیا ہے، اس کی جرأت کیسے ہوئی اس دیوار کو کراس کرنے کی، اس دروازے کو پھلانگنے کی، اس صحن میں آنے کی، اس نے جرأت کیسے کی ہے؟ اگر میں نے ساتھ نہ دیا، جب یہ صحن میں آ کے ایک کمرے کا رخ کر رہا ہے تو دوسرے کا رخ بھی کر سکتا ہے، قبل اس کے کہ دوسرے کمرے کی طرف آئے مجھے اپنے ساتھ والے کمرے اور بھائی کا ساتھ دینا ہے۔ ایسا کرتے ہیں نا؟ تو بھائی اگر یہاں سیاسی اختلاف چل رہا ہو، اگر یہاں پہ نظریاتی اختلاف چل رہا ہو، فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ، اور جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، ہماری جغرافیائی سرحدوں کے اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، ڈیفینڈ کرنے والے ہیں، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے گن تان کے، بندوق تان کے، نشانہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو بھلا اس وقت بھی ہم آپس کے اختلافات میں دشمن کو ہی فائدہ دینا چاہیں گے؟ یہ تو سوچو ہمارے آپس کے اختلافات کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کس کو ہو رہا ہے جی بتائیں؟ آپ مجھ سے سیانے، کس کو ہو رہا ہے؟ اونچی بتائیں۔ دشمن کو جو ہو رہا ہے نا، تو دشمن کا فائدہ کرنے والا تو پھر پاکستان کا دشمن عمر نکال دینا چاہیے اس کو، جو اندر رہ کے اس سرزمین کا محافظ نہیں ہے، دوست نہیں ہے، وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، اس کو پاکستانی کہلانے کا حق بھی نہیں۔ بھائی اختلاف ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، کر لینا، دوبارہ کر لینا، جاری کر لینا، لیکن اب وقت نہیں ہے میرے پیارے بھائی، اب وقت نہیں ہے یہ نکتہ چینی کرنے کا، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا۔ اپنے محافظوں کی مدد کے لیے دعا کرو، ان کو سپورٹ کرو، ان کو کچھ موقع دو، ان کے لیے آپ اللہ سے خیر مانگو، اور سب یہ ثابت کر دو ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں اور ہم پاکستان والے ہیں۔ اور ہماری پہچان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ پاکستانی ہونا، بس۔ کوئی قومیت نہیں، کوئی علاقائی تعصب نہیں، کوئی ذات پات کی بات نہیں، کوئی نسل اور رنگ نہیں، یہاں پر ایک ہی پہچان ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کے بڑھنے والے، وطن عزیز میں رہنے والے سب ایک ہیں، بات ختم۔ جو اس کا دشمن ہے وہ میرا اور آپ سب کا دشمن ہے۔ تو آپس کے اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے انشاءاللہ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ آپس کے اختلافات کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ بھائی دشمن اس وقت ہمارے آپس کے اختلافات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع نہ کرو، اختلاف میں نہ پڑو، دوریاں نہ اختیار کرو، کیوں؟ فَتَفْشَلُوا، تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، تم فیل ہو جاؤ گے، دشمن سر پہ ہے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی، تمہارا کردار جو بنا ہوا ہے، تمہاری ایک نیک نامی اور اچھی شہرت مری ہوئی ہے، وہ شہرت ختم ہو جائے گی۔ بھائی لوگوں کو آج پتہ ہے نا کہ بھائی یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ بالکل گھبراتے نہیں ہیں، ان کا تو عقیدہ ہی بڑا مضبوط ہے۔
تو جب تم آپس میں اختلاف کرو گے تو قرآن کہتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی، تمہارا جو نیک نامی اور شہرت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہیں تو ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم صبر کرنے والے ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو پھر تم ہی سر بلند ہو، تم ہی کامیاب ہو، کہ اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے اور میری اور آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھنا۔ معزز شہری ہونے کے ناطے سے میری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ ایمان میں خلل نہ آئے، عقیدے میں جھول نہ آئے، توکل میں کمی نہ آئے، رب کے اوپر جو بھروسہ اور یقین ہے اس میں خلل اور کمزوری نہ آئے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو رب کا قرآن کہتا ہے خدا کی قسم تم ہی غالب ہو، تم ہی کامیاب ہونے والے ہو۔ شرط کیا ہے؟ ایمان میں کمی نہ آئے، ایمان میں کمی نہ آئے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور نہ پڑنا، سستی کا شکار نہ ہونا۔ گویا کہ یوں اللہ کہہ رہے ہیں بھائی جاگتے رہنا، ایمانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اسلامی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، قلبی اعتبار سے بھی، ہر طرح سے جاگتے رہنا۔ وَلَا تَحْزَنُوا، پریشان نہ ہونا، بار بار اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَحْزَنُوا، پریشان نہ ہونا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے شیخم اور گرد و نواح کے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور بیٹوں، نوجوانوں، ایک ذمہ داری میری اور آپ کی وہ یہ ہے، ان حالات میں، جنگی تناظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ کتنے خوبصورت کلمات ہیں، پھر سنیں اور مزہ کریں قرآن کے خوبصورت کلمات۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ اہل تفسیر نے، اہل علم نے بیان کیا جہاد میں اگرچہ ٹاپ پہ اور پرائورٹی پہ سب سے پہلے نمبر پہ قتال آتا ہے، تلوار سے لڑنا، میدان کارزار میں اترنا، سب سے اول نمبر پر جہاد کی یہ صورت ہے۔ جہاد بھی سیف کہتے ہیں تلوار کو، جیسے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، تو اللہ کی راہ میں تلوار سے لڑنا نمبر ایک۔ فرمایا جہاد بالقلم، اچھا لکھ سکتے ہو، اپنی عوام کو مطمئن رکھ سکتے ہو، ان کو متحد رکھ سکتے ہو، دشمن کو کچھ لکھ کر تحریر کے ذریعے ڈرا سکتے ہو، تمہارا قلم سے لکھنا بھی جہاد ہے۔ قلم چلا دو، اے قلم کارو، قلم نہ رکنے پائے، اے مجاہدو تمہاری کلاشن تیار رہنی چاہیے۔ یہ قتال ہے، جہاد بالسیف، اور یہ کھڑا ہے جہاد بالقلم اور جہاد بالعلم۔ جو بول کر کچھ کہہ کر لوگوں کو خوش کر سکتا ہے، قرآن کی خوشخبریاں سنا سکتا ہے، کھڑا ہو جائے، منبر اور مصلی کے وارث کا بھی یہ جہاد شمار ہوگا۔ اگر اس نے سستی کی تو جہاد میں سستی شمار ہوگی۔ جہاد باللسان، بزرگوں کا، استادوں کا، باپوں کا، بڑوں کا، ماؤں کا، اور علاقے کے بڑوں کا، محلے کے بڑوں کا، ملک کے بڑوں کا، وڈیروں کا، چیئر پرسنز کا، حکمرانوں کا، یہ فرض ہے اور یہ جہاد ہے کہ وہ بول کر لوگوں کو تسلی دیں اور لوگوں کو تیار رکھیں۔ جہاد باللسان ہے۔ لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان۔ یارو جہاد بالمال بھی جہاد کی قسم ہے، جو آپ اللہ کے فضل سے کئی مرتبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کو عام نہ سمجھا کرو۔
اللہ کے راہ میں جب جب آپ کی ایک ایک پائی اور ایک ایک روپیہ جاتا ہے آپ مال کے ذریعے جہاد کر رہے ہوتے ہیں. جو جس انداز میں کر سکتا ہے اسے جہاد کرنا چاہیے. جہاد بالسیف بھی کرنا ہے انشاءاللہ. وقت آ گیا تو جہاد بالسیف بھی کرنا ہے. گنوں کو آپ سیٹ کر لیں اللہ کے فضل سے, پسٹل کو آپ رواں کر لیں اللہ کے فضل سے. اگر وقت آن پڑا تو اللہ کے فضل سے یہ سارے نوجوان ایک ایک شخص وہ انشاءاللہ اس ملک کی آرمی ثابت ہوگا انشاءاللہ. اس ملک کا مجاہد شمار ہوگا انشاءاللہ. تلواریں صحیح کر لیں, اپنی گنوں کو سیدھا کر لیں اللہ کے فضل سے. جہاد بھی سیف بھی کرنا ہے. چوپی ہو گئی. جہاد بھی سیف بھی کرنا ہے, جہاد بل قلم بھی کرنا ہے, جہاد بل علم بھی کرنا ہے, جہاد بل نشان بھی کرنا ہے, جہاد بل مال بھی کرنا ہے. اے میرے مولا ہم سب کی اس عزم میں اور نیک نیتی میں برکت عطا فرما, اور اے اللہ ہم سب کے لیے دنیا آخرت کی بھلائیاں عام فرما, اور ہمیں ان حالات میں ثابت قدم رہنے اور تیرے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ لی ولکم.